السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والہ۔ عزیز طلبہ، مختارات محاضرہ نمبر 14 میں آپ کا استقبال ہے۔ عزیز طلبہ، ہم اور آپ مسلسل کئی درسوں سے کیف ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبق کو پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عمر بن عوف میں قیام فرمایا اور وہ ربیع الاول کا مہینہ اور دوشنبہ کا دن تھا۔ پھر آگے کیا ہوا، آئیے دیکھتے ہیں۔ فقام ابو بکر للناس وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صامتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے۔ صمتا یصمتو کے معنی خاموش ہونا، صامت اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے خاموش رہنے والا، خاموش۔ پھر کیا ہوا، فَتَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْأَنصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَجِيءُ أَبَا بَكْرٍ۔ پس انصار میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، وہ حضرت ابو بکر کے پاس آنے لگے، یعنی انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کون ہیں۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہی اللہ کے رسول ہیں، تو لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آنے لگے۔ فَتَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْأَنصَارِ، پس انصار میں سے وہ لوگ آنے لگے جنہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تھا۔ یجیء ابا بکر، کہاں آنے لگے، حضرت ابو بکر کے پاس آنے لگے۔ حتی اصابت الشمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل ابو بکر حتی ظلل علیہ بردائہ فعرف الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك۔ پھر کیا ہوا، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ لگی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر سے آپ کے اوپر سایہ کیا۔ اس وقت لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ فَلَبِثَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بنی عمر بن عوف بضع عشرۃ لیلۃ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر بن عوف میں یعنی قباء میں 13 سے زائد راتیں ٹھہرے۔ تو بضع کا اطلاق 3 سے 9 تک کی گنتی پر ہوتا ہے، جیسا کہ 10 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بضع با کے کسرہ اور فتحہ دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، بضع اور بضع۔ ما بین 3 الی 9، 3 سے 9 تک کی گنتی کے لیے بولا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے بضع سنین وبضع عشرۃ من النساء وبضع وعشرون امرأۃ۔ اسی طریقے سے مذکر کے ساتھ بضعۃ عشرہ من الرجال وبضعۃ وعشرون رجلا، لیکن واجب ہے کہ بضع کو مقدم کیا جائے، پہلے لایا جائے، لہٰذا عشرون و بضع یہ کہنا صحیح نہ ہوگا، بضع کو مقدم کرنا ہوگا۔ یہ بضع کے استعمال کا طریقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں بنو عمر بن عوف میں
13 سے زائد راتیں ٹھہرے، وَأَسَّسَ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، اور بنیاد رکھی۔ اسس یؤسس، تأسیس کا معنی ہوتا ہے اساس رکھنا، بنیاد رکھنا، باب تفعیل سے۔ اور آپ نے اس مسجد کی بنیاد رکھی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اسس علی التقوی، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے، لمسجد اسس علی التقوی۔ وصلی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھی۔ ثم رکب راحلتہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے۔ فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے اور چل پڑے، تو آپ کے ساتھ لوگ بھی پیدل چل پڑے، یہاں تک کہ مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے پاس آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ باراکا یا بروکو، باب نصرہ سے بروکم و تبراکم البعیر استناقا وہو ان یلصق صدرہ بالارض، یعنی اونٹ اپنے سینے کو زمین پر لگا دے، یعنی بیٹھ جائے، تو اس کو باراکا یا بروکو سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو بیٹھ گئی، اور وہ جگہ ایسی تھی وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس جگہ ان دنوں کچھ مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے۔ وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمَرِ، اور وہ جگہ کیا تھی؟ کھجور کا ایک باڑہ تھی۔ مربد جس کی جمع مرابد آتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر کھجور وغیرہ کو سکھایا جائے، الموضع الذي يجفف فيه التمر، جہاں پر کھجور وغیرہ کو سکھایا جائے، یا وہ جگہ جہاں پر جانوروں کو باندھا جائے، جس کو باڑہ یا کھلیان بھی کہہ سکتے ہیں، تو مربد اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ کھجور کا ایک باڑہ تھا یا کھلیان تھا، لسہیل وسہل غلامین یتیمین فی حجر اسعد بن زرارہ، اور وہ باڑہ کس کا تھا؟ سہل اور سہیل کا تھا، جو 2 یتیم بچے تھے حضرت اسعد بن زرارہ کی پرورش میں۔ حضرت اسعد بن زرارہ کی پرورش میں پروان چڑھنے والے وہ دونوں یتیم بچے تھے جن کی یہ زمین تھی، جن کا نام کیا تھا؟ سہل اور سہیل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین برکت به راحلته هذا ان شاء اللہ المنزل، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اس جگہ بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہی مقام ہے، یہی منزل ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغلامین فساومہما بالمربد لیتخذہ مسجدہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 یتیم بچوں کو بلایا اور ان سے مربد یعنی باڑے کا بھاؤ تاؤ کیا، قیمت لگائی آپ نے۔ ساوما یساوم مساومتن، باب مفاعلہ سے، جس کا معنی ہوتا ہے بھاؤ تاؤ کرنا۔ تو آپ نے مربد یعنی کھلیان یا باڑے کا بھاؤ تاؤ کیا تاکہ آپ اسے مسجد بنائیں۔ فقالا، تو ان دونوں یتیم بچوں نے کیا کہا؟ بل نہبہ لک یا رسول اللہ، ہم اسے بیچیں گے نہیں اے اللہ کے رسول، بلکہ ہم آپ کو بطور ہبہ دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے ہبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبتاً
اس زمین کو لینے سے انکار کر دیا. فَأَبَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَقْبَلَهُ مِنْهُمَا هِبَةً. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہبہ ان دونوں سے اس زمین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. حَتَّى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا، یہاں تک کہ ان دونوں سے وہ زمین خرید لی. ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا، پھر آپ نے اس پر ایک مسجد تعمیر کی. وَتَفِقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِي بُنْيَانِهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں اینٹ منتقل کرنے لگے. تفقہ، اخذ، تفقہ، جعل، یہ افعال شروع میں سے ہے جس کا ترجمہ شروع کر دیا یا لگا سے کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ منتقل کرنے لگے یا اینٹ منتقل کرنی شروع کر دی، اس طریقے سے ترجمہ کیا جاتا ہے. تفقہ زید یکتب، زید لکھنے لگا، تو اس طریقے سے تفقہ کا ترجمہ ہوتا ہے. اور اللبن، اللبن کس کو کہتے ہیں؟ 4 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جمع لبنتن، لبنتن کی جمع ہے لبن، ای المضروب من الطین مربعا للبناء، بلڈنگ تعمیر کرنے کے لیے، عمارت بنانے کے لیے چوکور مٹی کی جو ڈھالی جاتی ہے اسی کو اینٹ کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ اینٹ کو منتقل کرنے لگے، اور اینٹوں کو منتقل کرتے ہوئے آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے. وَيَقُولُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ، اور آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے اس حال میں کہ آپ اینٹیں منتقل کر رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ هَذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَرَ هَذَا أَبَرُّ رَبُّنَا وَأَطْهَرُ. کیا کہہ رہے تھے؟ کہ یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں ہے، اے ہمارے رب یہ کہیں زیادہ پاکیزہ اور طاہر ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. اور کیا پڑھ رہے تھے؟ وَيَقُولُ، اور یہ بھی پڑھ رہے تھے اللَّهُمَّ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الْآخِرَةِ فَارْحَمِ الْأَنصَارَ وَالْمُهَاجِرَةِ. کہہ رہے تھے اے اللہ اجر تو بس آخرت کا اجر ہے، لہذا انصار اور مہاجرین پر رحم فرما. فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِهِ، تو آپ نے مسلمانوں میں سے ایک آدمی کا شعر پڑھا جس کا نام نہیں لیا گیا کہ کس آدمی کا وہ شعر تھا، کس کے اشعار تھے جنہیں اللہ کے رسول نے پڑھے، نام نہیں بتایا گیا، لیکن آپ نے ایک مسلمان آدمی، مسلمان شاعر کا شعر پڑھا. قال ابن شہاب ولم يبلغنا في الاحاديث ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تمثل ببيت شعر طام غیر هذه الابیات. ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیثوں کے اندر ہمیں کوئی ایسی بات نہیں پتہ چلی، حدیثوں کے اندر ہمیں کوئی ایسی خبر نہیں ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعار کے علاوہ کبھی بھی کوئی مکمل شعر پڑھا ہو. یہی پہلا چانس تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اشعار پڑھے. تو یہ سبق اسی کے ساتھ ختم ہوا، اور یہ الجامع الصحیح للبخاری یعنی بخاری شریف کی روایت ہے جو بخاری کے پہلے حصے میں باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینہ المنورہ، اس باب کے تحت نقل کی گئی ہے. لہذا آپ حدیث پڑھ سکتے ہیں اور اسے صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہجرت مدینہ سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنے کی، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جو بھی قربانیاں پیش کرنی پڑیں ان قربانیوں کو پیش کرنے کی ہمیں اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ھذا باللہ